بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ دین ہر اعتبار سے مکمل دین ہے۔ اس دین اسلام کی بہت ساری خصوصیات ہے، اور ان بہت ساری خصوصیات میں ایک سب سے اہم خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دین اسلام انسان کی اور انسانوں کی ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کی سچویشن میں اور ہر طرح کی سیناریوں میں رہنمائی کرتا ہے۔ حالات کیسے ہی ہو، خوشگوار ہو یا دیگرگو ہو، مسائل کا انبار ہو یا حالات سازگار ہو، معاملات ہو یا عبادات ہو، معاشرت ہو، سیاسیات ہو، اخلاقیات ہو، ہر طرح کے معاملات میں یہ دین اسلام انسانوں کی، مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ ان حالات میں لوگوں کے شادی بیاہ کے معاملات بھی ہوتے ہیں، اور شادی بیاہ کے بعد بسا اوقات انتشار و اختلاف ہو تو طلاق وغیرہ کی نوبتیں بھی آ جاتی ہیں۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے طلاق کے بارے میں بھی، شادی کے بارے میں بھی، اور دیگر جتنی صورتیں پیدا ہو سکتی ہے شادی کے بعد کی زندگی میں، ان تمام حالات اور سچویشن کے لیے رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کا بھی بڑا مسئلہ ہے یہ کہ دنیا بھر کی چیزیں تو پڑھ لیتے ہیں، اور اب تو سوشل میڈیا نے گہرے مطالعے کا ذوق ختم کر دیا ہے۔ سرسری طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے چیزیں دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی دین کی بنیادی باتوں سے آج کل ناواقف ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ذرا سا کوئی مسئلہ ہو تو علماء سے رجوع کرتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، اور ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ سن کر بسا اوقات تو حیرت ہوتی ہے، اور بسا اوقات اس سے بھی بڑھ کر ہنسی آ جاتی ہے کہ اتنا آسان مسئلہ، اتنا ذہین و زرک شخص اور اتنا فطین شخص اور ہر طرح سے کیپیبل ہے، پڑھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، شعور ہے، فراست ہے، فہم ہے، سب کچھ ہے، لیکن ذوق نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ بھی پتہ نہیں۔ تو لوگوں کو معلوم نہیں ہے بنیادی چیزیں بھی، اور خاص طور پر شادی شدہ زندگی کو کیسے گزارا جائے، اور اگر خدا نہ کرے، ہزار مرتبہ خدا نہ کرے، شادی شدہ زندگی خوشگوار نہ گزرے اور نوبت اس کے بعد علیحدگی کی، سپریشن کی، طلاق کی پیدا ہو جائے، تو اس صورت میں اسلامی تعلیمات کیا ہے، اسلام کیسے رہنمائی کرتا ہے، اسلام کیا ہدایات دیتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات کو جوڑے رکھنے کے سلسلے میں کیا ضروری بات فرماتا ہے، اور اگر کسی صورت بھی یہ تعلقات ممکن نہ ہو تو پھر علیحدگی کی مناسب صورت اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، کسی چیز کے بارے میں کوئی علم ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی نہیں ہوتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ پروپیگنڈا جو میڈیا کے ذریعے اسلام کے خلاف ہونے لگتا ہے، بہت جلد سب سے پہلے ہمارا پڑھا لکھا طبقہ اس کا شکار ہوتا ہے۔ آوازیں اٹھائی جاتی ہے اسلام کے خلاف، اسلامی قوانین کے خلاف، اسلامی تعلیمات کے خلاف، تو بجائے اس کے کہ یہ پڑھا لکھا طبقہ اسلام کے اصل ماخذ کے ذریعے سے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا، وہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ اکثر دیکھا گیا ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے، بلکہ آزادی کے بعد سے ہی، اگرچہ ہمارے ملک کے قانون اور دستور نے یہاں کی بسنے والی اقلیتوں کو، مائنورٹیز کو، ہمارے ملک کے کانسٹیٹیوشن اور دستور نے بہت سارے حقوق عطا کیے ہیں۔ مذہبی حقوق کی آزادی ہے اور دیگر معاملات کی بھی بہت ساری آزادی دی ہوئی ہمارے کانسٹیٹیوشن نے، لیکن اس کے باوجود ملک کی عدالتیں، ملک کی عدلیہ، ملک کی پارلیمنٹ، ملک کے سیاستداں، ملک کے نفرت پسند جو ٹولے ہیں، وہ سب کے سب ہمیشہ ہر وقت کسی نہ کسی بہانے سے اسلام یا اسلامی تعلیمات کو نشانہ بناتے رہتے ہیں، اور میڈیا میں اس پر گرما گرم بحثیں چلتی رہتی ہے۔ اور المیہ یہ ہے، ٹریجڈی یہ ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ ان چیزوں سے متاثر بھی ہو جاتا ہے۔ اب موجودہ دنوں میں میڈیا پر ایک بحث بہت گرما گرم چل رہی ہے۔ آپ میں سے جو لوگ سنجیدہ قسم کے ہیں اور جو سنجیدہ موضوعات کو دیکھتے رہتے ہیں یا سنتے رہتے ہیں یا پڑھتے رہتے ہیں، وہ جانتے ہوں گے کہ اس وقت میڈیا میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موضوع بحث بنا ہوا ہے، اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ وہ فیصلہ ہے مطلقہ کے نان و نفقے کا۔ حالیہ دنوں تلنگانہ کے ایک شخص، عبدالصمد نامی ایک شخص نے تلنگانہ ہائی کورٹ میں ایک کیس درج کیا تھا، جس میں اس نے اپنی مطلقہ کو نان و نفقہ عدت گزرنے کے بعد دینے سے معذرت کرنی چاہیے۔ ہمارے شریعت کا قانون بھی یہ ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو جو عدت کی مدت ہوتی ہے، عدت کا جو پیریڈ ہوتا ہے، اس عدت کی مدت تک تو وہ شخص اس عورت کو نان و نفقہ دے گا، خرچ دے گا، لیکن جب وہ مدت ختم ہو جائے گی تو اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ اس عورت کو اب نان و نفقہ نہیں دیا جائے گا، وہ آزاد ہے، تعلقات ختم ہو گئے، جو چاہے کر سکتی ہے، چاہے تو دوسرا نکاح کر سکتی ہے، چاہے تو جاب کر سکتی ہے، جو چاہے کر سکتی ہے، پہلا شوہر اس کو اف تک نہیں کہہ سکتا۔ تو جب طلاق ہو جائے تو طلاق ہونے کے بعد عدت کی جو مدت ہے، اس مدت تک تو اس شخص کو اس عورت کا نان و نفقہ دینا ہوگا، لیکن جب عدت ختم ہو جائے تو عدت کے ختم ہونے کے بعد مرد مکلف نہیں ہے عورت کے نان و نفقے کا۔ عبدالصمد نے تلنگانہ ہائی کورٹ میں جب یہ کیس دائر کیا کہ عدت کے بعد جو گزر چکی ہے، عورت کا نان و نفقہ اس کے اوپر ایک بار ہے، اس پر نظر ثانی کی جائے، تلنگانہ ہائی کورٹ نے اس کیس پر سنوائی کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر عبدالصمد نے اس کیس کو سپریم کورٹ میں دائر کیا، اور سپریم کورٹ کے 2 جج، جن میں سے ایک کا نام ہے آگسٹین جارج مسیح اور دوسرے ہے B.R. رنگناتھن، ان دونوں کی بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ خواتین کے سلسلے میں ملک کا دستور
ملک کی دیگر عورتوں کو جو حق دیتا ہے یا اس سلسلے میں جو قانون بنا ہوا ہے، ملک کی تمام عورتوں پر وہ قانون لاگو ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ مائنورٹی سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ میجورٹی سے تعلق رکھتی ہو۔ عجیب بات ہے، آپ کے ملک کا ایک دستور ہے اور اس دستور کی روح سے مائنورٹیز کو کچھ پریویلیجز حاصل ہے اور یہ دستوری حق ہے، اور کسی بھی شہری کے دستوری حق کو نہ سپریم کورٹ چھین سکتی ہے، نہ کوئی حکومت چھین سکتی ہے۔ دستور کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ قوانین جن کی بنیاد پر کوئی ملک چلایا جائے گا۔ گزشتہ 2-3 دہائیوں سے ہمارے ملک میں ایک بڑی عجیب چیز دیکھنے میں آ رہی ہے، حیرت انگیز چیز جو نظر آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ ہمیشہ اپنے دائرے سے باہر نکل کر کام کر رہی ہے۔ عدالتوں کا اور سپریم کورٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ دستور نے جو قوانین بنائے ہوئے ہیں اور قوانین دیے ہوئے ہیں، یا پارلیمنٹ کے اندر جو قوانین بنے ہوئے ہیں اور جو قوانین دستور کا حصہ بنا دیے گئے ہیں، سپریم کورٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان قوانین کو لاگو کریں یا ان قوانین کو ایکسپلین کریں، ان قوانین کی تشریح کریں، ان قوانین کی وضاحت کریں، اور ان قوانین کی روشنی میں جتنے ڈسپیوٹ میٹر آئے اس کو سالو کریں۔ لیکن پتہ ہے سپریم کورٹ کیا کر رہی ہے؟ سپریم کورٹ بجائے اس کے کہ دستور کے اندر موجود قوانین کو ایکسپلین کرنے، اس کی تشریح کرنے، اس کی وضاحت کرنے اور اس کے مطابق فیصلہ کرنے کے بجائے ریمارکس کی صورت میں نئے نئے قانون دے دیتی چلی جا رہی ہے، جبکہ سپریم کورٹ کا اختیار ہی نہیں ہے کسی قانون کو بنانے کا یا قانون دینے کا۔ عدلیہ کا کام ہے پارلیمنٹ میں بنے ہوئے قوانین یا دستور کی روح سے دیے ہوئے قوانین کو لاگو کرنا۔ اس سے آگے ایک اینچ بھر بھی سپریم کورٹ کچھ نہیں کر سکتی۔ لیکن حیرت انگیز طور پر گزشتہ 1-2 دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کو اس ملک میں جتنا نقصان شریعت کو لے کر، شرعی قوانین کو لے کر، اسلامک عائلی زندگی کو لے کر، مسلمانوں کے عائلی معاملات کو لے کر جو نقصان پہنچ رہا ہے یا ان میں جو مداخلت ہو رہی ہے، وہ سپریم کورٹ کے انہی غیر اصولی طریقوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، انہی غیر اصولی طریقوں کی وجہ سے۔ ہمارے ملک کے دستور نے یہ تسلیم کیا ہوا ہے 1937 سے، ملک کی آزادی سے پہلے سے، جب برٹش دور تھا، اسی وقت سے مسلمانوں کی شریعت اپلنٹ ایک بنچ بنی ہوئی تھی اور اس کے تحت مسلمانوں کے عائلی قوانین شریعت کے مطابق کرنے کی آزادی دی ہوئی تھی۔ بہت پہلے شاہبانو کیس بھی اسی کی طرح آیا تھا، اس وقت بھی یہ مداخلت کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اب پھر یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے اور مسلمانوں کی شریعت میں مداخلت کا ایک چور راستہ نکال دیا گیا ہے، اور میڈیا میں اس کو گرما گرم بحث بنا دی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ہی کہا ہے کہ اگر مسلمان مرد اپنی عورت کو طلاق دیتا ہے تو طلاق کے بعد عدت کی جو مدت ہوتی ہے اس میں تو شریعت کے مطابق بھی مرد کو عورت کا نفقہ، نان و نفقہ اور خرچہ دینا ہوگا، لیکن عدت گزرنے کے بعد بھی اس عورت کو سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اس مرد کو، اس عورت کو عدت گزرنے کے بعد بھی خرچہ دینا ہوگا۔ یہ تو انتہائی بے وقوفی کی بات ہے، عقل میں بھی آنے والی بات نہیں ہے، اور تھوڑا میں جب تک ایکسپلین نہیں کروں تو واقعتاً آپ کے عقل میں بھی نہیں آئے گی۔ آپ بولیں گے مولانا کیسی بے پر حقی اڑا رہے ہیں، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے کتنی اچھی بات کی، اس کو بیچاری کو طلاق ہو گئی
اور اس کو زندگی بھر خرچ دینے کا بول رہے ہیں تو کیا برا ہے کیا؟ ہاں، تو اس کو سمجھانا پڑے گا مجھے. تھوڑا موضوع سنجیدہ ہے، موضوع آج کا لچھے دار نہیں ہے، لچھے دار نہیں ہے، علمی گفتگو ہے. اور علمی گفتگو کو آپ سنجیدگی سے سنیں تو سمجھ میں آئے گا. بہت افسوس کے ساتھ، یعنی ایک سوزش ہے دل کی، اتنا بہترین پلیٹ فارم اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی شکل میں دیا ہے کہ امت کبھی بھی بنیادی باتوں سے بے خبر نہیں رہ سکتی ہے اگر اس منبر کا صحیح استعمال ہو. لیکن وہی روایتی انداز چل پڑا ہے. محرم آئے تو 2-3 گھسے پٹے عنوان، سفر آئے تو خرافات، بدعات، رسومات کے خلاف بیان، اور کوئی اور مہینہ آئے تو اس سے متعلق کچھ بات، اور وہی سائیکل چل رہی ہے. چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی والا معاملہ ہے نہیں. بہرحال سنجیدہ موضوع ہے، سنجیدگی آپ کی بھی بتا رہی ہے کہ آپ سنجیدگی سے سن رہے ہیں. ماشاءاللہ. سمجھنے کی ضرورت یہ ہے، آپ کو سمجھانا پڑے گا مجھے، کہ کسی کو بھی جو نان و نفقہ دیا جاتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے، اس کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں، کن صورتوں میں نان و نفقہ دینا پڑتا ہے. 3 شکلیں ہوتی ہیں جس میں کسی شخص پر کسی اور شخص کے خرچ کا بار ڈالا جا سکتا ہے یا ڈالا جاتا ہے. کتنی شرطیں، صورتیں ہیں؟ 3 شکلیں ہیں جس میں کسی شخص پر کسی شخص کے خرچ کا بار ڈالا جاتا ہے. پہلی شکل تو یہ ہے کہ معاملہ تعلقات قریبی رشتہ داری کا ہو. کاہے کا ہو؟ قریبی رشتہ داری کا. جیسے باپ ہے، بیٹا ہے، اولاد ہے، تو باپ پر اولاد کے نان و نفقے کا خرچ کی ذمہ داری ڈالی جائے. اس کو ہر گورنمنٹ کا قانون کہتا ہے، اور اس کو ہر ڈیوائن جو رولز ہوتے ہیں، یعنی کہ آسمانی یا جو بھی مذہبی قوانین ہوتے ہیں، ہر مذہب کے قوانین میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ جو قریبی رشتہ داری ہوتی ہے اس میں جو ذمہ دار ہے وہ نہ کمانے والوں کا بار اٹھائیں گے. باپ ہے، باپ کے اوپر اپنے اولاد کے نان و نفقے کی ذمہ داری ان کے کمانے کے قابل بننے تک ہے، بالغ ہونے تک نہیں، کمانے کے قابل بننے تک باپ پر اولاد کی ذمہ داری ہے. اگر باپ نہ ہو تو چچا ہے، تایا ہے، بڑا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے. ان میں سے جو بھی کمانے کے قابل ہوگا اور کمانے والا ہوگا اور اپنے اخراجات کے ساتھ ساتھ ان کمزوروں اور نہ کمانے کے قابل افراد کا بار اٹھا سکتا ہوگا، شریعت کہتی ہے کہ وہ اس کا بار اٹھائے گا. ایک شکل تو یہ ہوگی. یہ اٹوٹ رشتہ ہے. یہ رشتہ دنیا میں کیسی ہی سچویشن پیدا ہو جائے، یہ تعلقات ٹوٹ نہیں سکتے، اٹوٹ ہے. اس میں یہی اصول چلے گا کہ جو کمانے کے قابل ہیں وہ اپنے ماتحت اپنے کمزوروں کا بار اٹھائیں گے. خاندان اسی کو کہتے ہیں. دوسری شکل اور دوسری صورت کسی پر بار ڈالنے کی ملکیت کی ہوتی ہے. کس کی ہوتی ہے؟ ملکیت. مثال کے طور پر پچھلے زمانے میں غلام اور باندی ہوا کرتے تھے. اب آج کے دور میں نہیں ہے غلام باندی. تو جس کے پاس غلام یا باندی ہوتے تھے تو اس شخص پر اپنے غلام یا باندی کا نان و نفقہ، خرچہ، کھانا پینا، علاج، دوائی، سب کچھ اسی کے اوپر ہوتا تھا. یا آج کے دور میں سمجھنے کے لیے میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ یہ مویشی جو ہوتے پالتو جانور، اگر آج کے دور میں کسی نے پالتو جانور بھی پالا ہے تو اس کے اوپر ضروری ہوگا اس جانور کا پورا خرچ اٹھانا،
اس کے چارے پانی کو جو لگتا ہے، اس کی صحت کے لیے جو لگتا ہے، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے جو کچھ انتظامات کرنے کے لیے لگ سکتا ہے، وہ سب کچھ اس کو کرنا ہوگا، اس لیے کہ یہ مالک ہے۔ یہ ہرگز اجازت نہیں دی جا سکے گی کہ وہ کوئی جانور تو پالے، اور اگر وہ کمزور ہے، پیسہ نہیں ہے، اخراجات اٹھا نہیں سکتا، تو جانور کو بھوکا مارے۔ شریعت کہتی ہے کہ دو صورتیں ہو سکتی ہے جانوروں کی، یا تو وہ جانور ایسے ہو سکتے ہیں جو حلال ہے، جن کو آپ کھا بھی سکتے ہو، استعمال بھی کر سکتے ہو، یا وہ جانور ایسے ہیں جن کو آپ استعمال تو کر سکتے ہو، کھا نہیں سکتے ہو۔ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ ان کی کفالت کر سکیں، ان کے کھانے پینے کا نظم کر سکیں، ان کی حفاظت کا نظم کر سکیں، تو آپ کو چانسز ہے آپ ان کو ذبح کر کے کھا لیں، کھا لیں ان کو۔ اور اگر نہیں کھا سکتے، نہیں کھانا چاہتے، بیچ دیں، بیچ بھی سکتے ہیں آپ۔ اور اگر جانور ایسے ہیں کہ جن کو کھا نہیں سکتے شریعت کی روح سے، تو ان کو بیچ ڈالو آپ، جیسے بلی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں لوگ پالتے ہیں، آپ نہیں کھا سکتے لیکن ان کو بیچ دو آپ۔ مگر آپ نے کسی کو اپنی ملکیت میں رکھا ہے اور اس کو صرف محض اپنی غربت کی وجہ سے بھوکا مار رہے ہیں، تو آپ شریعت کی نظر میں، قانون کی نظر میں، دونوں کی نظر میں مجرم ہیں۔ کتنی شکلیں ہوگی؟ کتنی شکلیں ہوئی؟ دو شکلیں ہوئی۔ پہلی شکل کیا ہے جی؟ پہلی شکل کیا ہوئی؟ نہیں سمجھ آ رہی ہے بات۔ قریبی رشتہ داری۔ پہلی شکل کسی پر کسی کے خرچ کی ذمہ داری ڈالنے کی، پہلی شکل قریبی رشتہ داری۔ بولا کریں، آپ ایسے کوئی جھجک مت محسوس کیا کریں، میں آپ کا امتحان نہیں لے رہا ہوں، یہ بار بار سوال اس لیے ہوتا ہے تاکہ بات پورے طور پر ذہن میں بیٹھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور دوسری شرط، دوسری شکل کسی پر کسی کے خرچ کی بار ڈالنے کی کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ ابھی بتایا جی، ملکیت۔ ملکیت ہوتی ہے کہ آپ کسی کے مالک ہیں، آپ مالک ہیں تو اس پر، آپ پر پورا خرچ کی ذمہ داری ہوگی۔ اب تیسری شکل اور ایک ہوتی ہے کسی پر کسی کے خرچ کی ذمہ داری ڈالنے کی، اور اس شکل کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں حبس۔ کیا کہتے ہیں؟ حبس۔ اور اب یہ حبس کس چڑیا کا نام ہے وہ مجھے بتانا پڑے گا آپ کو۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایک پرٹیکولر پیریڈ کے لیے کسی کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہو جائے، کانٹریکٹ ہو جائے، معاہدہ ہو جائے، اتفاق ہو جائے، اور اس کے تحت دونوں میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کچھ چیزیں طے کر دی ہیں، تو جو چیزیں طے کی گئی ہے اس حساب سے اب ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا ہوگا۔ آپ ویل ایجوکیٹڈ ہیں، آپ نے کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر جاب لے لی۔ اب آپ نے کیا ہے، آپ جاب کر رہے ہیں اور وہ کمپنی کے ساتھ آپ کا ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کے ذمہ جو کام دیا گیا آپ وہ کرتے رہیں گے، اور کمپنی کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ جو وقت یہ دے رہا ہے اس وقت کا اس کو برابر معاوضہ دیتے رہے، برابر معاوضہ دیتے رہے، اور اس ایگریمنٹ کے حساب سے اس کو دینا ہوگا۔ اور دنیا میں ایسا چلتا ہے کہ کچھ ایگریمنٹ اگر ہو جائے تو ایگریمنٹ کے تحت ملازم کو تنخواہ دی جاتی ہے۔ اب اس میں دو شکلیں اور ہو سکتی ہیں، ملازم کروڑ پتی رہنے دیجئے، بلینئر اور ملینئر رہنے دیجئے، مگر وہ کام کر رہا ہے، جب ایگریمنٹ بنا ہوا ہے تو جو آنر ہے اس کو ملازم کو تنخواہ دینی ہوگی، چاہے ملازم کتنا ہی مالدار ہو، اس سے بحث نہیں ہے۔ ایگریمنٹ ہوا ہے، بس اس کے حساب سے اس کو معاوضہ، اس کو محنتانہ، اس کو اجرت دینی ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگرچہ مالک یا آنر وہ کنگال کیوں نہ ہو جائے اور ریسیشن کا شکار کیوں نہ ہو جائے اور وہ بالکل دیوالیہ کیوں نہ نکل جائے اس کا، اس صورت میں بھی اس کو، ملازم کو اس کا محنتانہ دینا ہوگا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایگریمنٹ، حبس۔ یہ جو معاہدہ ہوتا ہے یہی ہوتا ہے دنیا میں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسلام میں میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ تعلق اسی تیسری کیٹیگری میں آتا ہے۔
میاں بیوی کا تعلق اٹوٹ نہیں ہے، جیسے والدین کا ہے، جیسے بھائی بہن کا ہے، جیسے چچا بھتیجے کا ہے، جیسے ماموں بھانجے کا ہے۔ یہ رشتہ اٹوٹ ہے، یہ کسی بھی صورت میں ٹوٹ نہیں سکتا۔ آپ منقطع ہو سکتے ہیں، بات نہیں کر سکتے، لیکن نہ دنیا والوں کی نظر میں، نہ شریعت کی نظر میں، نہ قانون کی نظر میں یہ رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ ٹوٹ سکتا ہے لیکن میاں بیوی کا تعلق دو بول سے جڑتا ہے، دو بول سے ٹوٹتا ہے۔ میاں بیوی کا تعلق دو بول سے جڑ جاتا ہے اور دو بول سے ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ میاں بیوی کا تعلق اٹوٹ نہیں ہوتا ہے۔ دنیا بھر کی محبت رہنے دیجیے، وہ چاہے لیلا مجنوں بن جائے یا سہنی مہوال بن جائے، جو بننا ہے بن جائے، لیکن جب تک ساتھ میں ہے تب تک ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے ناچاقی ہو جائے، کسی وجہ سے رنجش پیدا ہو جائے، کسی وجہ سے دل کے اندر دراڑ پیدا ہو جائے اور محبت کے آبگینے کے اندر حرف آ جائے، تو پھر یہ تعلق دو بول سے ختم بھی ہو جاتا ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ کسی کو نان و نفقہ، خرچہ، اخراجات دینے کی تین شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قریبی رشتہ داری ہو اٹوٹ، تو جو کمانے والا ہے ناداروں کی کفالت کریں گے۔ دوسری شکل ہے ملکیت کی، اگر آپ مالک ہیں، اگر آپ آنر ہیں، اگر آپ امپلائر ہیں، تو آپ کو اپنے مملوک کی، اپنے امپلائی کی سیلری دینی ہوگی۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ اٹوٹ رشتہ بھی نہیں ہے اور دونوں ایک دوسرے کے مالک بھی نہیں ہیں، تو پھر کیا ہے؟ ایک ایگریمنٹ میں بنے ہوئے ہیں، ایک ایگریمنٹ میں بنے ہوئے ہیں۔ جب تک یہ ایگریمنٹ قائم رہے گا، دونوں اپنی اپنی ذمہ داریوں کے پابند رہیں گے۔ میاں بیوی کا تعلق اسی تیسری قسم میں آتا ہے کہ نکاح ہوتا ہے، ایک معاہدے میں بن جاتے ہیں۔ یہ یقین مانیے ایسے سنجیدہ موضوعات پہ ہوتی نہیں، مگر پھر بھی آپ کو بتا دوں بات۔ قسم خدا پاک کی اس منبر پہ بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، طلاق اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد شروع ہو جائے۔ سن لو بات کو، سمجھ لو، طلاق اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ اس کے پس منظر کو یا امکانی جو خدشات ہوتے ہیں طلاق نہ ہونے کی صورت میں، اگر دونوں کے دلوں میں جم نہیں رہی ہو اور طلاق کا آپشن نہیں ہے، تو کیا کیا خباثتیں ہو سکتی ہے سماج، معاشرے اور سوسائٹی میں، اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے، ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ رشتہ اٹوٹ نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے مالک نہیں ہیں، ایک ایگریمنٹ میں بنے ہوئے ہیں، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ شادی کر کے جب مرد عورت کو لے آتا ہے تو اس کا مالک نہیں بنتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا کہ عورت کو اپنی ملکیت سمجھا جاتا تھا، اور زمانے جاہلیت تو بہت دور ہو گیا۔ آپ کا ہم عصر جو دور ہے، اس دور میں آج تک بھی ہمارے جو برادران وطن ہیں، جو ہندو مذہب کے ماننے والے ہیں یا جو دوسرے ادر ریلیجس کے ماننے والے، ان میں آج بھی، اور یوں ہی لفاظی نہیں کر رہا ہوں، آپ ان کی جو ریلیجس اسکرپچرس ہیں اور ریلیجس کتابیں، مذہبی کتابیں ہیں، ان کو آپ پڑھیے، دیکھیے آپ کو معلوم ہوگا کہ عورت ان کی ملکیت بن جاتی ہے۔ باپ کی چوکھٹ کو جب اس نے انگال دی تو اس کا تعلق باپ کے گھرانے سے ختم ہو جاتا ہے، نہ وراثت میں حصہ، نہ کسی چیز میں حصہ، وہ شوہر کے گھر کی ہو جاتی ہے۔ رخصت کرتے ہوئے باپ کہتا ہے، بیٹی آج تک تو میری تھی، آج کے بعد اگر تو آئے گی وہاں سے، سسرال سے، تو تیری ناش آنا چاہیے، وہی تیرا گھر ہے۔ اسلام کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، وہ آپ کا گھر جیسے شوہر کا گھر ہے، باپ کا گھر بھی آپ کا گھر ہے آپ کے مرنے تک۔ اگر شوہر کے ساتھ آپ کی نہیں جمتی ہیں تو یہ مت سمجھنا کہ تم لاوارث ہو، یہ مت سمجھنا کہ تم جو ہے روڈ پر پھرنے کے لیے، پریشان ہونے کے لیے اور کاسا گیری کرنے کے لیے ہوگی۔ نہیں، یہ گھر تمہارا ہے، یہ باپ کے گھر میں تمہارے مرنے تک تمہارا حق ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام سے پہلے اور آج بھی جو دوسرے مذاہب ہیں ان میں عورت کو ملکیت سمجھا جاتا ہے۔ باپ کے گھر سے رخصت ہو گئی تو تعلق ختم ہو جاتا ہے اس گھرانے سے۔ اسلام نے بیٹی کو، عورت کو
اس کے آخری سانس تک کے لیے اس کے باپ کے گھر سے اس کا تعلق قائم رکھا ہے۔ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر طلاق ہو جائے گی، شوہر کے گھر سے چلی جائے گی، تو پھر اس کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ معاہدہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تیسری قسم جو معاہدے کی ہے۔ اب سمجھے یہ جو مسئلہ چل رہا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سے، عورت کے نار و نفقے کا، علماء اور مسلم پرسنل لا بورڈ اور جتنے مذہبی اور ریلیجیس اسکالرس ہے، اس کے خلاف جو آوازیں اٹھا رہے، وہ کیوں؟ ان کا کہنا یہ ہے شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں کہ میاں بیوی کا تعلق یہ ایک ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ کا ہے۔ کانٹریکٹ ختم ہونے کے بعد، عدت گزر جانے کے بعد بیوی پوری طرح آزاد ہو جاتی ہے۔ وہ کسی اور سے شادی کر کے شوہر کے مکان کے سامنے والے مکان میں رہ کر اس کے سینے پر منہ ڈل سکتی ہے۔ شوہر اف نہیں کر سکتا ہے۔ عدت گزر گئی، کسی اور سے شادی کر کے اسی کے گھر کے سامنے آ کے رہ جائے، 30 اور 40 سال تک اس کے ساتھ رہی ہوگی بڑی محبت کے ساتھ۔ مجھے آپ بتائیے کہ یہاں کا قانون یا کسی بھی مذہب کا قانون اس مرد کو یہ حق دے گا کہ طلاق کے بعد وہ جس سے شادی کر رہی ہے اس کے بارے میں پھر وہ کچھ بات کرے؟ آزاد ہے، چاہے کسی سے شادی کریں، چاہے جاب کریں، چاہے کاروبار کریں، جو کرنا ہے کریں، آزاد ہے۔ تو ایک اجنبی ہو گئے دونوں، کیا ہو گئے؟ ایک دوسرے کے بارے میں بات نہیں کر سکتے۔ اب مجھے لاجیکلی بتاؤ کہ دنیا کا ایسا کیسا قانون ہے یہ کہ ایک اجنبی شخص پر کسی اجنبی کے خرچ کی ذمہ داری ڈالی جائے؟ آپ کی عقل تسلیم کرتی ہے اس کو؟ کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ کسی اجنبی کا خرچ آپ کے اوپر ڈالا جائے؟ بھئی آپ بہت بڑے کسی کمپنی کے مالک تھے، آپ نے کسی کو امپلائی ہائر کیا، نوکر ملازم رکھ دیا، اب وہ ملازمت سے اس نے استعفیٰ دے دیا یا آپ نے اس کو جو ہے تو نکال دیا اور وہ چلا گیا، جو کچھ اس کو کمپنسیشن وغیرہ جو ملنا تھا دے دیا آپ نے۔ اب کیا آپ کے اوپر اگر کوئی آ کر یہ کہے آپ کو کہ یہ آپ کا ایک بار ملازم تھا اس لیے مرنے تک اس کو خرچ آپ کو دینا پڑے گا، تو آپ اس کو تسلیم کرو گے؟ دنیا کی کسی عقل مند کی یا بیوقوف سے بیوقوف کی عقل اس بات کو تسلیم کرے گی کہ وہ کسی اور اجنبی شخص کا خرچ اٹھائے؟ تو یہ بات سمجھنے کی ہے، اسلام کی نظر میں میاں بیوی کا تعلق یہ اٹوٹ نہیں ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا تعلق یہ ملکیت والا بھی نہیں ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا تعلق یہ ایگریمنٹ کا ہے، کانٹریکٹ کا ہے، معاہدے کا ہے۔ دو بول کر ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ شوہر اس کے کھانے کی، پینے کی، رہنے کی، سہنے کی، دوا دارو کی، علاج کی، ہر چیز کی ذمہ داری اٹھائے گا، اور بیوی شوہر کے گھر کی ساری ذمہ داری اٹھائے گی، اس کی اولاد کی تربیت کرے گی، پرورش کرے گی، اس کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ہر چیز کی حفاظت کرے گی۔ یہ ایگریمنٹ دونوں کے درمیان ہوا ہے۔ اب یہ ایگریمنٹ اگر کسی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے تو ایک پرٹیکولر مدت ہے، 3 مہینے کی ہے، اگر دونوں کے درمیان سیکسول انٹرکورس نہ ہوا ہو تو، اور اگر سیکسول انٹرکورس ہوا ہو تو 3 منتھلی کورس کا پیریڈ ہے کہ وہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد آزاد ہے۔ اب آپ سوچئے کہ کیا ہو رہا ہے؟ زبردستی کا خرچہ ڈالا جا رہا ہے۔ خوب سمجھ لیں، ایک بار پھر میں کہتا ہوں دوبارہ یہ بات کہ طلاق کا نظام اور یہ سارا نظام جو شریعت کے قوانین کا ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر دونوں میاں بیوی میں موافقت نہ ہو، وہ تعلقات میں گرمی نہ ہو، اور وہ محبت میں حرارت نہ ہو، اور وہ دلوں کے اندر دل جمعی نہ ہو، اور وہ پہلے سے تعلقات برقرار نہ ہو، بات بات پر انبن ہو رہی ہو، بات بات پر نوک جھونک ہو رہی ہو، بات بات پر تو طلاق پر بات آ جاتی ہو، مرد کا ہاتھ اٹھتا ہو، عورت کی زبان چلتی ہو، تو یہ زندگی کیا عذاب سے کم ہوتی ہے؟ طلاق نعمت ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کیوں گھٹ گھٹ کر نہ مرے۔ نہ عورت اگر مظلوم ہے، وہ آپریسڈ ہے، تو وہ بھی مظلوم بن کر زندگی نہ گزارے۔ مرد اگر آپریسر ہے، ظالم ہے، تو وہ بھی ظالم بن کر زندگی نہ گزارے۔ آپ کے ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو رہی ہے، قلبی موافقت نہیں ہو رہی ہے، اور فکری یگانگت آپ کے اندر پیدا نہیں ہو رہی ہے، آپ سیپریٹ ہو جائیے۔ اس کا ایک طریقہ کار ہے، کچھ دنوں کے اندر آپ دیکھ لیں کہ آپ کی کوئی امانت آپ کے پارٹنر کے پیٹ میں ہے تو نہیں، اس کے لیے ایک مدت گزار لیں۔ 3 منتھلی کورس کے تک
یہ چیز واضح ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے وہ اگر حاملہ بھی ہو تو پہلے منتھلی کورس میں سمجھ میں نہ آئے، دوسرے میں نہ آئے، تیسرے تک تو میدان صاف ہو جاتا ہے، اس کے بعد آزاد ہے، جو چاہے کر لے، پھر عورت کو بھی آزادی ہے۔ اب اگر سوچ لے آپ، میں یہ جو کہہ رہا ہوں نا کہ طلاق کا نظام یہ اللہ کی رحمت ہے، تو کیوں کہہ رہا ہوں؟ اگر قوانین اس طریقے سے بنائے جائیں گے کہ مرد کو طلاق دینے کے بعد عورت کو زندگی بھر نان و نفقہ دیا جاتا رہنا چاہیے، تو کیا ہوگا؟ میں اور آپ جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں وہ دور خود غرضی کا دور ہے۔ یہ وہ دور ہے جس میں بھائی سگے بھائی کا 1000 اور 2000 روپے کے لیے مرڈر کر رہا ہے، باپ کے اوپر قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں، اولاد کو جو ہے گلے گھونٹ کر مار دیے جا رہے ہیں ہلکے سے معمولی پیسوں کی خاطر۔ جب آپ اس پر ایک غیر ضروری برڈن ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ وہ طلاق نہیں دے گا۔ اگر آپ طلاق کی صورت میں اس کو جیل جانے کا قانون بنائیں گے تو ہوگا یہ کہ وہ جیل جانے کے ڈر سے، ہوگا یہ کہ وہ نان و نفقے کے ڈر سے بیوی کو طلاق تو نہیں دے گا، مگر اس کو گھٹ گھٹ کر مرنے کے لیے گھر میں جکڑ کے رکھے گا۔ وہ ترستی رہے گی علیحدہ ہونے کے لیے، وہ ترستی رہے گی طلاق لینے کے لیے، مگر اس کو چونکہ ڈر ہے کہ میرے پاس اتنی منتھلی انکم نہیں ہے اور اتنے سورس آف انکم نہیں ہے کہ میں اپنے اخراجات کے ساتھ ساتھ زندگی بھر اس کے ناز و نخرے جھیلتا رہوں، وہ اس کو طلاق نہیں دے گا، گھٹ گھٹ کر مرنے کے لیے گھر کے اندر بند کر کے رکھے گا۔ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سمجھے، اسلام دین رحمت ہے، اسلام دین فطرت ہے، اسلام اللہ کا آخری قانون ہے۔ اب کوئی قانون دنیا کا اسلام کے قانون کے ہم پلہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ہمارا یہ جتنے مسائل ہیں نا، اوروں کو موقع ہم دے رہے ہیں، شریعت پر عمل ہم نہیں کرتے ہیں، عدالتوں میں ہم جاتے ہیں، علماء سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، علماء سے پیٹھ پھیرے ہوئے ہیں، دارالقضاؤں کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ دارالقضاؤں میں جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے، اگرچہ شریعت کے مطابق ہے، مرضی کے مطابق نہیں ہے، تو وہاں سے فیصلہ لینے کے بعد پھر عدالتوں کا نظم کیا جاتا ہے۔ اور دوسرے سائیڈ ایفیکٹ بھی دیکھیں آپ، آج کل ملک کے جو قوانین بنائے جا رہے ہیں شریعت میں مداخلت کر کے، اس کا مس یوز زیادہ ہوتا ہے، عورتیں استحصال کرتی ہے۔ مرد ہمیشہ اپریسر نہیں ہوتا ہے، ظالم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، آج تو ہم جس دور میں جی رہے ہیں ہم سب مظلوم جی رہے ہیں۔ اب تو بیٹی بچاؤ اور عورت بچاؤ کی تنظیمیں نہیں، مرد بچاؤ اور شوہر بچاؤ کی تنظیمیں قائم کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ ہاں، اس کو معلوم ہے انہیں بہت باہر عزت والا بن کے پھرتا، تھوڑا آواز اونچا کرے تو انہیں دب جاتا۔ یہ چل رہا ہے، استحصال ہو رہا ہے۔ ایسے کیسز ہیں، ایسے کیسز، مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، عدالت میں اپنے آشنا کے ساتھ آتی ہے، اپنے یار کے ساتھ آتی ہے، اور جج کے سامنے اپنے سابقہ شوہر سے نان و نفقہ لے کر آشنا کے ساتھ جا رہی ہے۔ کیا ہے یہ قانون؟ کیسا دماغوں کے اندر فطور آیا ہوا ہے۔ محض اسلام دشمنی ہے کہ جس کے اوپر آپ کام کیے جا رہے ہیں، آپ کو سب سمجھ میں آ رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے عورتیں مظلوم ہونے والی ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس قانون کا اگر غلط استعمال ہو تو مرد پریشان ہو سکتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اگر عورتوں کو اس طریقے سے ہم لوگ قوانین بنائیں گے تو کیا ہوگا۔ اور ایک چیز سنیے آپ، کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو یورپ اور امریکہ میں آج ہو رہا ہے۔ ارے بھئی، اتنی محنت سے کما رہے ہیں، پوری ہڈیاں گلا دی ہیں ہم نے اس امپائر کو قائم کرنے میں، اور یہ اتنا بڑا امپائر اگر چپ نوک جھوک ہو گئی تو جا کے کہاں کیس مار دے گی اور پوری دولت لے کر چلے جائے گی۔ تو کیا کریں؟ کائے کو کرنے کا شادی، کائے کو کرنے کانٹریکٹ ریلیشن شپ، شادی کی ضرورت نہیں ہے، 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے۔ سارے حرامیوں کی نسل بھری پڑی ہے یورپ اور امریکہ میں، شادیاں ختم ہو رہی ہیں، جنسی تعلقات، سیکسول انٹرکورس، کوئی جائز اور ناجائز کی حدیں نہیں ہیں۔ اور آج ہم مشرقی اقدار کے ماننے والے جو بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ ہم مشرقی اقدار کے حامل ہیں، مشرقیت آپ کی تباہ ہو چکی ہے، اور اس کو تباہ کرنے میں ہاتھ ان قوانین کا ہے۔
تھوڑا سا آپ سوچیں، بات بہت لمبی ہو رہی ہے۔ ایک مثال دوں آپ کو، بتاؤں ذرا، آپ کی بیٹی کی شادی آپ کو کرنا ہے تو گورنمنٹ کہتی ہے 21 سال کی عمر ہونا چاہیے، اور اگر میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنا ہے باہمی رضامندی کے ساتھ تو گورنمنٹ کہتی ہے 16 سال کی لڑکی ہوگی اور وہ غلط کام کرنا چاہے گی، آزاد ہے۔ اور شادی کرانا ہے 21 سے پہلے آپ کریں گے قانوناً مجرم بنیں گے۔ کیا ہو رہا ہے؟ معاشرہ کو کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ سب جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے۔ محض اسلام دشمنی ہے، محض اسلام دشمنی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو معاملات، یہ جو کیسز، یہ واقعات عدالتوں میں جاتے ہیں، نہیں جانا چاہیے، لیکن جب چلے جاتے ہیں گرما گرم بحث بن جاتی ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے نعمت ہے کہ ہمیں کم سے کم جاگنے کا ایک موقع مل جاتا ہے۔ جاگ جائے اور سمجھے، پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو۔ میں نے یہی کہا کہ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑی ٹریجڈی اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے، خاص طور پر اسکالرز کا، پڑھے لکھے لوگوں کا، کہ سوشل میڈیا کی لعنت کی وجہ سے ڈیپ اسٹڈی اور گہرے مطالعے کا ذوق ختم ہو گیا ہے۔ سرسری طور پر چیزوں کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے بنیادی باتوں سے واقف نہیں ہیں۔ جانیں اسلام کی تعلیمات کے پیچھے حکمتیں کیا ہے۔ ہر تعلیم اسلام کی اگر آپ اس کے کنٹیکسٹ میں جائیں گے اور بیک گراؤنڈ میں جاؤ گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اسلام کی تعلیمات قسم خدائے پاک کی کیا بڑی نعمت ہے۔ بہرحال یہ جو نان نفقے کا ہنگامہ چل رہا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسلام کس نظریے سے اس کو دیکھتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات کو، اور کس اعتبار سے ان کو آزادی دیتا ہے، اور اس نان و نفقے کی حیثیت کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدہ موضوع پہ میں نے گفتگو کی، لیکن جو میں میسیج دینا چاہ رہا تھا، جو بات بتانا آپ کو چاہ رہا تھا، شاید آپ کے ذہن میں اتر گئی ہوگی۔ اللہ کرے کہ میں جیسے سوچ رہا ہوں ویسے ہی ہو۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، جلدی جلدی سنتیں ادا کر لیں تاکہ نماز کھڑی کی جا سکے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔